رکوع کا نشان ہوتا ہے، یہ اس مقام پہ لکھا گیا ہے جہاں صحابہ کرام تراویح میں رکوع کیا کرتے تھے۔ تو 27ویں شب کو پورا قرآن ختم ہوتا تھا، تو ہر دن میں 20 رکعت تراویح ہیں تو 20 رکوع ہوئے، تو 20 کو اگر آپ 27 سے ضرب دیں گے تو 540 جواب آئے گا، اور اگر آپ قرآن میں دیکھیں گے تو 540 ہی رکوع ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان 20 رکعت تراویح ادا کرتے تھے اور 27ویں شب میں قرآن ختم کرتے تھے، تو ہر شب میں 20 رکوع ہوتے تھے، اور 27ویں کے اندر جب ہم ضرب دے دیں 27 دن کو 20 کے ساتھ تو 540 جواب آتا ہے۔ لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام 20 رکعت تراویح ادا کیا کرتے تھے، لہٰذا 20 رکعت تراویح ہی ادا کرنی چاہیے۔ تراویح پڑھنے کا بہت ثواب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کی رات میں قیام کیا یعنی تراویح پڑھی تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کی بخشش فرما دے گا، یعنی اس کے تمام صغیرہ گناہ بخش دیے جائیں گے، تو یہ باعث ثواب ہے، اس لیے ہمیں تراویح باقاعدگی سے ادا کرنی چاہیے۔ اب تراویح کے وقت کے بارے میں چند باتیں سماعت فرما لیں، اور یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے کیونکہ اس کے بارے میں بھی لوگوں میں بڑی غلط فہمیاں ہیں، اور اس غلط فہمی کی بنا پر بسا اوقات انسان تراویح کی ادائیگی پر قادر ہونے کے باوجود ان کو قضا کر بیٹھتا ہے۔ تو سب سے پہلے تراویح کا وقت یاد رکھیے کہ عشاء کے فرائض ادا کرنے کے بعد سے لے کر اور سحری کے ختم ہونے تک یہ پورا وقت تراویح کا ہے، یعنی ابتدائی وقت ہے عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد، اور آخری وقت ہے جس وقت سحری ختم ہوگی، یعنی سحری ختم ہو کے فجر شروع ہو جائے گی تو پھر تراویح کا وقت بھی ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا تراویح کا وقت عشاء کے فرائض کے بعد سے شروع ہوگا اور پوری رات یہ وقت رہے گا حتیٰ کہ سحری ختم ہو جائے۔ لہٰذا اب بعض بھائیوں کو جو یہ خیال ہے کہ اگر ہم باجماعت تراویح پڑھیں گے تو ادا ہوگی، اگر جماعت کسی دن نکل گئی تو تراویح بھی نکل گئی، یہ غلط خیال ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 12 بجے سے پہلے تراویح ادا کر سکتے ہیں، 12 بجے کے بعد یہ قضا ہو جاتی ہے، یہ خیال بھی غلط ہے۔ پوری رات تراویح کا وقت ہے، آپ نے عشاء کے یعنی جماعت سے آپ نے پڑھا، 12 بجے سے پہلے اس کو پڑھا یا 12 بجے کے بعد پڑھا تو یہ قضا نہیں ہوں گی، اگر اسی رات میں آپ نے پورے پڑھ لیں تو یہ ادا ہو گئیں۔ اس میں یہ بات بہت قابل توجہ ہے کہ تراویح کا وقت عشاء کے فرائض ادا کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، لہذا اگر بالفرض ایسا ہوا کہ کبھی ہم مسجد میں آئے اور ہم نے دیکھا مثلا دیر ہو گئی تھی اور تراویح کی جماعت کھڑی ہو چکی ہے، تو اگر کسی نے اس طرح کیا کہ وہ براہ راست تراویح کی جماعت میں شامل ہو گیا کہ چلو پہلے جماعت سے تراویح پڑھ لیتا ہوں اس کے بعد عشاء پڑھ لوں گا، تو چونکہ تراویح کا وقت عشاء کے فرائض کے بعد شروع ہونا تھا اور اس شخص نے ابھی عشاء کے فرائض نہیں پڑھے، لہٰذا اب اگر اس شامل جماعت ہو بھی جاتا ہے تو اس کی تراویح ادا نہیں ہوں گی، جتنی رکعتیں یہ پڑھے گا یہ تمام نفل کہلائیں گی، نفل کا ثواب ضرور ملے گا لیکن تراویح کا ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ لہذا اب اس کو فرائض ادا کرنے کے بعد یعنی عشاء کے فرائض ادا کرنے کے بعد دوبارہ تراویح پڑھنی ہوگی۔ اس لیے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر کبھی دیر ہو جائے اور جماعت کھڑی ہو چکی تھی تو پہلے سائیڈ میں کھڑے ہو کر عشاء کے فرائض ادا کریں، اس کے بعد شامل جماعت ہو جائیں، تراویح ادا کریں، اور پھر اس کے بعد آپ اپنی نماز بقیہ مکمل کر سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ اگر کسی شخص نے مثلا آ کے جماعت میں شامل ہو گیا، اس کے بعد تراویح کی جماعت میں شامل ہوا، عشاء کے فرض ابھی ادا نہیں کیے تھے، اب بالفرض ایک شخص دیر سے مسجد میں آیا، اس کی عشاء کی جماعت نکل چکی تھی، تو پہلے اس نے عشاء کے فرض پڑھے اور پھر وہ تراویح کی جماعت میں شامل ہو گیا، تو اب اس کی کچھ تراویح کی رکعتیں نکل گئیں، اب اس کے بعد وطر کی جماعت کھڑی ہوئی تو وہ چاہے تو وطر پڑھ سکتا ہے۔ یہاں پر یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ بعض اوقات انسان عشاء کے فرض جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو وطر جماعت سے پڑھنا مستحب ہے، صحیح ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ جماعت سے نہیں پڑھ پاتا، ایسی صورت میں علماء کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ وہ وطر جماعت سے پڑھے، بعض کہتے ہیں نہ پڑھے، اور اولا یہی ہے کہ وہ وطر جماعت سے پڑھ لے۔ لہذا اب اس نے وطر جماعت سے پڑھے، ابھی تراویح اس کی رہتی تھی، لہذا اب وہ وطر کے بعد بقیہ اپنی تراویح مکمل کرے گا۔ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ تراویح وطر سے پہلے بھی ہو سکتی ہیں اور وطر کے بعد بھی ہو سکتی ہیں۔
ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تراویح کی نماز کسی دن نکل گئی، مثلا کسی شخص جماعت سے نہ پڑھ سکا اور پھر رات میں بھی آنکھ نہ کھولی، حتیٰ کہ بالکل آخری وقت میں آنکھ کھولی، سحری وغیرہ کھائی اور ٹائم نکل گیا، تو کیا تراویح کی قضا ہوتی ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں تراویح کی قضا نہیں ہے، قضا صرف فرائض کی ہوتی ہے اور واجبات کی ہوتی ہے، سنن اور نوافل کی قضا نہیں ہوتی ہے۔ تو چونکہ تراویح ایک سنت موقدہ نماز ہے اور سنتوں کی قضا نہیں ہے، لہذا تراویح کی قضا نہیں ہوگی۔ اور بالفرض اگر کسی شخص نے تراویح کی قضا ادا کی تو پھر بھی یاد رکھیں کہ اس نے تراویح پڑھ لی، قضا ادا کی، تو یہ سنت موقدہ ادا نہیں ہوگی، یہ صرف 20 رکعت نوافل بنیں گے، اس لیے اس کی قضا ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر جان بوجھ کے واقعی ہم نے تراویح چھوڑی تھی تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، عذر کی بنا پر نکلی تھی تو آدمی گناہگار بھی نہیں ہوگا اور اس کی قضا وغیرہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تراویح ادا کرنے کا مستحب طریقہ وہی ہے جو ہمارے ہاں معروف ہے کہ 2 رکعت کر کے تراویح پڑھی جائیں اور ہر 2 رکعت پر سلام پھیرا جائے۔ اگر کسی شخص نے ایسا کیا کہ اس کو 4 رکعت کر کے پڑھا تب بھی تراویح ویسے ادا ہو جائے گی، لیکن یہ خلاف سنت طریقہ ہوگا۔ لیکن اس میں ضروری ہے کہ مثلا 2 رکعت پڑھی پھر قاعدہ کرے، یعنی اتحیات پڑھے، پھر تیسری چوتھی پڑھ کر آخر میں سلام پھیر دے، تو 4 رکعتوں سے بھی ہو سکتی ہیں، لیکن افضل طریقہ یہی ہے کہ 2 رکعتوں کے ساتھ یہ تراویح پڑھی جائے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک سوال ہم سے کیا جاتا ہے کہ کیا تراویح بیٹھ کر ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ بلا عذر تراویح بیٹھ کر اگر پڑھیں تو ادا ہو جائیں گی، لیکن ثواب میں کمی ہوگی، کیونکہ فرائض اور واجبات اگر آپ ادا کر رہے ہیں، جیسے فرض نمازیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور واجب جیسے وتر یا عید وغیرہ، ان نمازوں میں قیام فرض ہوتا ہے، لیکن باقی سنن میں اور نوافل میں قیام فرض نہیں ہوتا، لہذا اگر کوئی شخص بیٹھ کر بھی بلا عذر بھی تراویح پڑھے گا تو اس کی ادا ہو جائیں گی، لیکن افضل اور اولیٰ صورت یہی ہے کہ وہ کھڑے ہو کر تراویح کو ادا کرے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ تراویح کی